بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لیے انتخاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون کی مدد سے فرعون ستمگر کے پاس جائیں اور انہیں خدا کے سخت عذاب کے بارے میں آگاہ کریں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابتدا میں نرم لہجہ رکھنا اور اسے خدا یکتا کی طرف دعوت دینا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ مدت کے انتظار کے بعد آخر کار وہ فرعون تک پہنچ گئے، اور اسی طرح سے جس طرح سے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا، بہت ہی نرمی کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا اور کہا کہ اے فرعون، ہم عالمین پروردگار عالم کی طرف سے پیغام لائے ہیں تاکہ لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دیں اور نور روشنی کی طرف رہنمائی کریں۔ ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم سے باز آ جاؤ اور لوگوں پر اذیت و آزار نہ کرو۔ ہم پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو یاد خدا سے آشنا کرو اور اس کے حکم کی اطاعت پر آمادہ کرو۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنا تو سخت غضبناک ہوا اور موسیٰ کو خاموش کرنے کے لیے کہنے لگا، اے موسیٰ، تیرا پروردگار کون ہے جس کی طرف سے تو پیغام لایا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کی باتوں کا یقین اور اطمینان سے جواب دیا کہ میرا خدا وہی ہے جس نے تمام جہانوں کو خلق کیا۔ فرعون باوجود یہ کہ موسیٰ کی باتوں کو سمجھ تو رہا تھا، نہ خود کو نادان ظاہر کیا اور کہنے لگا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کیا تمہیں زندگی اور موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ مصر کا بڑا شہر میرے اشاروں پر چلتا ہے اور یہ جاری نہریں میری ملکیت ہیں؟ اے موسیٰ، اگر میرے علاوہ کسی اور رب کو مانو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر خدا تھے اور سکون و اطمینان رکھتے تھے، بغیر کسی خوف و خطر کے فرعون سے کہا، میرا پروردگار تمام جہانوں کا پروردگار عالم ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے مجھے اپنا نبی قرار دیا تاکہ میں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اور انہیں تمہارے ظلم و ستم سے نجات دوں۔ اب فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکون اور عظمت ایمان کے سامنے خود کو چھوٹا اور ذلیل ہوتا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو اپنے پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی تو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور یکایک باہر نکالا تو ان کا ہاتھ خوبصورت اور روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ جیسے ہی اپنے عصا کو فرعون کی طرف پھینکا، عصائے موسیٰ خدا کے حکم سے اژدہا بن گیا۔ فرعون نے جب اژدہے کو دیکھا تو اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چیخنے لگ گیا۔ موسیٰ جھکے اژدہے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اژدہا دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ اب اڑ چکا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ موسیٰ کتنا بڑا جادوگر ہے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں دھوکہ دیں اور تمہارے شہر کو ویران کر دیں۔ اب فرعون نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر جمع ہو جائیں اور جو کوئی بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اسے قیمتی انعامات سے نوازے گا اور اپنے نزدیک ترین افراد میں شمار کرے گا۔ اب وعدے کا دن آ پہنچا۔ شہر کے تمام لوگ جمع ہو گئے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ مقابلہ آخر کون جیتے گا۔
جادوگر اپنے اپنے وسائل کے ساتھ میدان میں آئے اور حضرت موسیٰ بھی اپنے عصا کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی میدان کے اطراف میں منتظر کھڑی تھی کہ فرعون بھی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگر نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم اپنا کام شروع کرتے ہو یا ہم اپنا کام شروع کریں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ شروع کرو۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ فرعون بھی خوشی سے دیکھنے لگا۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لکڑیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا اور وہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے لگیں۔ لوگ میدان میں دیکھ رہے تھے کہ میدان کا وسط سانپ اور اژدہے سے بھر گیا اور زمین پہ بے تحاشا رینگنے والے جانور جو ہے وہ رینگنے لگ گئے۔ لیکن حق کبھی چھپتا نہیں ہے اور جادو خدا کے حکم سے ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ پہچان لیتے ہیں۔ بس خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس جادو سے نہ ڈرو اور اپنا عصا زمین پر پھینکو تاکہ جادوگروں کا جادو ٹوٹ جائے اور زمین پاک ہو جائے۔ جادوگروں نے لوگوں کو اپنے کام سے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ باز کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب جناب موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی تو لوگ چیخ پکار کرنے لگ گئے اور بھاگنے لگ گئے۔ ان کی آنکھیں اچانک بند ہو گئیں۔ اتنا بڑا اور خوفناک سانپ نہ دیکھ سکے کہ کہاں سے آیا ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اب وہ جو سانپ تھا، وہ جو اژدہا تھا، اس خوفناک سانپ نے بڑی تیزی سے جادوگر کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لکڑیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ سانپ واپس عصا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا اور حضرت موسیٰ ان پر تکیہ دے کر کھڑے ہو گئے۔ جادوگر سب سے پہلے سمجھ گئے کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ ہے اور بزرگ پروردگار عالم کی قدرت کی نشانی ہے۔ فوراً حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جتنے بھی جادوگر آئے تھے وہ سب سجدے میں گر گئے اور اس نعمت ہدایت اور رہنما پر خدا کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔